اب آتے ہیں کہ ریما کی پرسنل لائف کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ ہیں جی وہ یہ ہیں کہ ایک ہمارے وہ تھے شوبز کے رپورٹر تھے جنگ اخبار کے، عاشق چودھری ان کا نام تھا. صحیح. ہر فلم کے جب سیٹ ہوتا تھا، شوٹنگ ہوتی تھی، تو جہاں ریما ہوتی تھی وہ وہاں ضرور ہوتے تھے. اچھا. ہاں جی، یہ ہوئی ممکن ہی نہیں کہ وہاں ریما کی شوٹنگ اور وہ نہ ہو، خواہ ڈے میں شوٹنگ ہو یا نائٹ کو. باقی کسی بھی ہیروئن کی شوٹنگ پہ وہ نہیں جاتے تھے. کور کرتے تھے ریما کو. کور تو سارے سب کو کرتے تھے، لیکن ٹاپ پہ رکھتے تھے وہ ریما کو. کیا بات ہے. اب مبینہ طور پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ جو دوسری وقت کی انہوں نے الزام لگایا ہو کہ جی یہ ان کو پیسے دیتی ہیں، لفافہ دیتی ہیں. اچھا. ہاں جی، تو یہ لفافے کا لفظ میں نے وہاں سے سنا. آج کل تو خیر عام ہے نا، عام ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو لفافہ ملتا ہے یا نہیں ملتا جی. تو لیکن عام ہو گیا کہ یہ لفافہ ملتا ہے، اور اینکر بھی اس کے بارے اس حساب سے بولتے ہیں. ہاں. تو خیر لفافے تو ہمیں بھی ملتے ہیں، لیکن یہ خالی کاغذ کے ملتے ہیں. تو یہ ایک ان کے بارے میں آپ یوں کہہ لیں الزام تھا جو عام تھا، میں نے بھی سنا. تو میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اب حقیقت تو اللہ کو پتہ نہ تھی یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اس شوبز رپورٹر کے اللہ ان کو کرے رحمت کرے فوت ہو گئے کہ ان کی ویسے پسندیدہ آرٹسٹ اور اس کو پروموٹ کرتے ہو. اپنی فین فالوئنگ بھی تو ہوتی ہے اپنا اپنا. اب جیسے ریما جو تھیں وہ جتنی ہیروئن تھیں ہر ایک سے ان کو جیلسی بھی ہو سکتی ہے یا ناپسندگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نیلی کی وہ عاشق تھیں. حالانکہ ان کی فیوریٹ آرٹسٹ تھی وہ نیلی. تو اس طرح ہو سکتا ہے ان کی یہ فیوریٹ ہو، لیکن جو الزام ان پر لگ گیا وہ یہ تھا کہ یہ ان کو لفافہ دیتی ہیں، کیونکہ ان کی ہر خبر چھاپتے تھے. ریما جی عمرے پہ چلی گئیں، ریما جی وہاں آ گئی، ریما جی آئی کراچی گئی فلاں، یہ خبریں. باقی نہیں، خبروں کی زینت تو ماشاءاللہ آج بھی ہمیشہ رہتی ہیں ریما اور خان اس سے اور کسی اور ان کی خبر نہیں لگتی تھی. یہ ایک تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ پہلی بار یہ رسم اس نے ڈالی، ریما نے، غریبوں کی، غریب ٹیکنیشین کی مدد کرنے کی. واہ. وہ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ گیونگ اینڈ پہ رہی ہمیشہ. کیا بات ہے. ان کا ان کا ایک کام کرتا تھا لڑکا جو ان کے ساتھ ہیئر ڈریسر بھی تھا، یہ تھا ایز اسسٹنٹ اور جس طرح ہوتے ہیں. ہاں جی. وہ جب ٹریڈ چھوڑ کے گئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس کو دفتر لے کر دے کر گئی ہیں ایون اسٹوڈیو میں، اس کو سامان لے کر دے کے گئی ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا سامان، اور اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر کے گئی کہ اس کو پھر یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کسی ہیروئن کے ساتھ کام کروں یا یہ کروں. یہ اس نے اپنے نوکر کا یہاں تک خیال رکھا. اس کا نام میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال کمال یہ ریما بیگم کا. اور پھر یہ کہ جو بھی غریب اس کے پاس گیا، کوئی فریاد لے کر، کوئی اپنی ضرورت لے کر، وہ خالی نہیں آیا. بڑی بات، بڑی بات. اب یہ انہوں نے کس سے سیکھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری میں میرے جو علم ہے سب سے پہلے رسم ڈالنے والے سلطان رائی تھے. اچھا. ہاں جی، سب سے پہلے انہوں نے دینا شروع کیا. تو اس کے بعد میرے علم میں جو ہے وہ ریما بیگم تھی. کیا بات ہے. اور اتنا دیتی تھیں اور آپ یقین کر کے آج تک دے رہی ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک ہمارے ایک غریب اسٹوڈیو میں آدمی ہے، اس کو اللہ والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نام تو اس کا کچھ اور ہے. تو وہ نور جہاں کے گانے فیئر کیا کرتا تھا موٹے لفظ سے. صحیح. تو وہ بڑا مشہور تھا کیونکہ ہر گانے پہ وہ کہتی تھی اللہ والے نے بلاؤ. اچھا. ہاں، وہ فیئر کر کے دیتا تھا موٹے موٹے، تو وہ پھر پڑھتی تھیں، کیا بات، گاتی تھیں. تو اس کی بیٹی کی شادی تھی. صحیح. اس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کی شادی ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی جو ہو سکے گا ضرور کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں. بالکل. اب اس کا دیکھیں، اس کا مجھے فون آیا، میں کراچی چلا گیا 3-4 دنوں کے لیے. جی بالکل. اس دوران اس کی بیٹی کی شادی تھی، میں بھول گیا. تو اس نے مجھے فون کیا. تو جب فون کیا میں نے اس کا نمبر دیکھا، میں نے فوراً کہا، میں کہ یار میں معافی چاہتا ہوں، میں اس طریقے سے کراچی میں بھول گیا، لیکن جو اس بیٹی کا حق ہے میں آ کے جو کچھ بھی ہوگا میں دوں گا. بالکل. کہتا نہیں ناصر صاحب وہ تو اللہ نے بہت اچھا کر دیا. میں نے کہا کیا، وہ کیا ہوا؟ کہتا وہ میں نے ریما جی کو فون کیا، ان کو میں نے کارڈ بھیجا کہ آپ تو امریکہ میں ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے. تو کہتا انہوں نے جواب میں میرے سے یہ پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ کھانے پہ کتنے پیسے لگیں گے، جہیز میں کیا دینا ہے،
واہ، اور فلاں قسم کے جو بھی خرچے ہیں مجھے بتاؤ. یہ بڑا پن ہے. کہتے ہیں میں نے ان کو لسٹ دیا ہے اور کہتا ہے میری شادی سے 2 دن پہلے وہ تمام پیسے کھانے کے، پینے کے، مہندی واہ کے، یار. بلات کے، بیٹی کے جہیز کے. یہ ہوتا ہے نا دل سر. ہاں تو یہ دل ہے. یہ لیٹسٹ جو ہے یہ ابھی اس- 2024 کی یہ جو لیٹسٹ ہاں خبر یہ آپ بتا یہ رہے اس نے ہیں، مجھے بتائی. انہوں نے وہ باہر چلی گئی ہیں، فلم انڈسٹری چھوڑ اب دی یہ ہے. میرے علم اس لیے آگے کہ وہ اس نے میرے ساتھ بات کی ہاں تھی بات کی ہوئی تھی تو اور میرے linking ساتھ وہ تھی. قریبی بھی ہے. تو اس کے علاوہ بھی بڑے لوگ ہوں گے جن کی وہ کرتی ہوں گی اس طریقے سے. خیر